بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں دل کے عطا گہرائیوں سے آپ کو اس عجائبات بری دنیا میں، اس روحانی محفل میں، اس نورانی مجلس کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا رہتے ہیں اور یہی استدا کرتے ہیں کہ مالک دو جہاں خوشیوں سے بری ہوئی ایک بھرپور زندگی آپ کو عنایت کرے، آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں آسانیاں ہی آسانیاں ملتی جائیں، اور آپ بھی دوسرے لوگوں کو، دیگر بندگان خدا کو خوشیاں اور آسانیاں ہی بانٹتے ہوئے نظر آئے۔ میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، آج ایک ایسے عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ جس کو روحانیت کے اساتذہ عقلوں کو حیران کرنے والا عمل کہتے ہیں، جن کو شکوہ شکایت رہتا ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ ہمیں نہیں ملتا، اس کے اثرات دیکھنے میں نہیں آتے، اور ہم عطا مایوسی کی گہرائیوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ جتنے زیادہ وظائف کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ ہمیں مایوسی ہوتی ہے، جتنے زیادہ ہم عملیات کی طرف رجوع کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ ہماری امیدیں ٹوٹتی جاتی ہیں، اور ہمارا کوئی عمل، کوئی وظیفہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اس عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرے وظائف کو بھی پرتاثیر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آلریڈی کوئی عمل کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ اس عمل کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بلا تعداد روزانہ پڑھا کیجیے، تو جو عمل اور وظیفہ آپ کر رہے ہیں اس کے لیے ایک کمک اور مددگار ایلیمنٹ ثابت ہو سکتا ہے، اور آپ کے اس عمل اور وظیفے کے مثبت نتائج آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سوچئے ذرا کہ جو عمل دوسرے عملیات اور وظائف کا مددگار عمل ثابت ہو، تو جب بندہ خود اس کا ذکر کرے، خود اس کو اپنے اوراد میں شامل کرے، اس کا ورد کرے، تو پھر وہ عمل کتنا پرتاثیر ہوگا، اس کا وظیفہ کتنا زود اثر اور پاورفل ہوگا۔ ناظرین اکرام، ایسا ہی ایک عمل آج لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، تاکہ اسی طرح نادر و نایاب روحانی عملیات اور وظائف اور تحائف آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں اور آپ ان سے بر وقت ہی استفادہ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عمل وہ عمل ہے کہ جو دوسرے وظائف کی تاثیر کو دو چند کرنے کی خاصیت رکھتا ہے، اور اس عمل کے موکلات کو اس طرف متوجہ کرنے کی تاثیر رکھتا ہے، تو پھر وہ عمل بذات خود تو بہت ہی لاجواب ہوگا، کیونکہ آپ اس عمل کے ذریعے اس رب ذوالجلال کو پکارتے ہیں جو تمام فریاد کرنے والوں کے فریاد سنتا ہے اور ان کی فریاد رسی کا حکم عطا فرماتا ہے۔ تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، مزید بنا کسی توقف کے چلتے ہیں اب اس عمل کی طرف۔ تو جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تنہائی کا کوئی گوشہ ڈھونڈ، ایک ایسی جگہ کہ جہاں پہ عبد اور معبود کے درمیان کوئی تیسرا وجود موجود نہ ہو، تو دل شب کی تاریکیوں میں اس خلوت گاہ میں بیٹھ جائیے، اور اس سے پہلے وضو کاملہ کریے، 2 رکعت نماز اللہ کی خوشنودی کے لیے اور قضاء حاجت کی نیت سے پڑھ کے اللہ کے دربار میں پیش کیجیے، اور اس کے بعد رو بقبلہ بیٹھ کے اس عمل کو آپ شروع آخر میں 15 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 1511 مرتبہ اس عمل کو، جو آپ کو اپنی اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے اور جس کے پڑھنے کا شرف بھی میں حاصل کر رہا ہوں، اس کا ورد کیجیے۔ تو اس عمل کی عبارت کو غور سے سنیے، اسکرین پر سے اس کو نوٹ کیجیے، اور اس عمل کو کرنے کے لیے کمر ہمت باندھیے۔ اور ایک چیز اور نوٹ کیجیے کہ اس عمل کی بنیادی ایام بھی 15 ہی ہے، یعنی کم از کم آپ نے 15 دنوں تک اس کو مقررہ جگہ اور مقررہ وقت پہ پڑھنا ہے۔ جگہ اور وقت اگر مقرر کر لیں تو بہت بہتر ہے،
نہ صرف اس وظیفے کے لیے بلکہ کسی بھی عمل کے کرنے کے یا کسی بھی وظیفے کو پڑھنے کے لیے جب وقت اور جگہ مقرر ہوتا ہے تو اس کے اثرات بہت جلد سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پڑھنے والے کی وہ حاجت بہت جلد پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ عمل بھی دو حصوں پر مشتمل ہے، کیونکہ جو اسم اس عمل کے اندر موجود ہے اس کا آپ نے کلہ ورد بھی کرنا ہے۔ تو محترم خواتین و حضرات، دوبارہ دہراتا ہوں اس عمل کے طریقہ کار کو کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد شروع آخر میں 15 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 1511 مرتبہ اس عمل کو پڑھنا ہے آپ، جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ اس کو نوٹ کیجئے اور اس کے عبارت کو غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا غیاث المستغیثین یا اللہ اغثنی، یا غیاث المستغیثین یا اللہ اغثنی، یا غیاث المستغیثین یا اللہ اغثنی۔ تو اپنی فریاد دل کے گہرائیوں سے پہنچائیے اس فریاد سننے والے کی دربار، اور وہاں سے اپنے حاجت کی قبولیت کا سند حاصل کیجیے۔ میرے عزیزو، جہاں تک اس کے دوسرے حصے کا تعلق ہے تو وہ جیسے میں نے ایک اشارہ دیا کہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو اس اسم کا ورد کرنا ہے جو اس عمل میں موجود ہے، اور وہ ہے یا غیاثو، اور اس کے ساتھ آپ نے اس میں ذات بھی لگا کے پڑھنا ہے کہ یا غیاثو یا اللہ ہو، 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 یا غیاثو یا اللہ۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو اس اسم کا ورد اپنی زبان پہ جاری کیجیے، اور بہت جلد اس کے اثرات کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہوں گے آپ۔ اور جب آپ کی وہ حاجت پوری ہونے لگی، آپ کی وہ مشکل دور ہونے لگے، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، کیونکہ ہمیشہ ہم آپ سے دعاؤں کی ہی استدعا کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ تو محترم ناظرین، آج کا یہ روحانی تحفہ اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو اس سے پہلے کہ یہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے، ہم آپ کی خدمت سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے آج کی محفل سے اجازت دیجیے اس پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔